بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا چھوٹا سا ٹاپک ہے سوشل لرننگ تھیوری۔ ہم نے مختلف سائیکالوجسٹ کی مختلف لرننگ تھیوریز پڑھ لی ہیں۔ کچھ سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے کہ جو لرننگ ہوتی ہے وہ بیہیویئر سے ہوتی ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ کگنیٹیولی ہوتی ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ ٹرائل اینڈ ایرر کی بیس پہ ہوتی ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ ایکسپیرینس کی بیس پہ ہوتی ہے۔ لیکن ایک جو فلاسفر ہیں البرٹ بینڈورا کہتے ہیں کہ جو لرننگ ہوتی ہے وہ سوشلی ہوتی ہے۔ ہم دوسرے لوگوں کو آبزرو کر کے ہمیشہ لرننگ کرتے ہیں۔ جتنی بھی لیونگ تھنگز ہیں، ہیومن بینگز ہیں، وہ لرننگ سوشلی ہی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پیپل لرن فرام ون اینڈ ادر تھرو آبزرویشن، کہ لوگ جو ہے وہ لرننگ دوسروں کو آبزرو کرتے ہوئے ہمیشہ لرننگ کرتے ہیں۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ لرننگ ڈز ناٹ نیسیسریلی لیڈ ٹو اے چینج ان بیہیویئر اینڈ اٹ فالوز بائی ماڈلنگ، کہ لرننگ صرف بیہیویئرلی نہیں ہوتی بلکہ یہ ماڈلنگ سے ہوتی ہے۔ ماڈلنگ سے لرننگ کیسے ہوتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ بچے ہوتے ہیں، ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو بچے ہمیں دیکھنے کے بعد وہ کام اسی طرح وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ ایز اے ماڈلنگ ہمیں استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے وہ لرننگ اسی طرح کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح وہ لرن کرتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ پچھلے دنوں جب ڈرامہ دیکھا جا رہا تھا ارطغرل غازی کا، تو بڑوں کے ساتھ، اڈلٹ کے ساتھ بچے بھی بیٹھ کے وہ ڈرامہ دیکھتے رہے، اور ڈرامہ دیکھنے کے بعد جب وہ انوائرمنٹ میں کھیلنے کے لیے جاتے یا آپس میں بچے کھیلتے تو کوئی ارطغرل غازی بنا ہوا ہوتا، کوئی میسی بنا ہوا ہوتا، کسی نے اپنی تلوار بنانا شروع کر دی، کسی نے گھر والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ مجھے گھوڑا لے کے دے۔ تو اس طرح انہوں نے میسی کو یا ارطغرل غازی کو ایز اے ماڈل انہوں نے لیا، اور جس طرح ڈرامے میں وہ ان کی ایکٹیویٹیز دیکھتے رہے، اسی طرح بچوں نے انوائرمنٹ میں آپس میں ان کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے کچھ پرنسپل ہیں سوشل لرننگ تھیوری کے۔ پہلا پرنسپل ہے اٹینشن، کہ سوشل لرننگ اٹینشنلی ہوتی ہے، کہ جتنی ہم اٹینشن دیں گے یا جتنا لرنر اٹینشن دے گا سوسائٹی میں کام کرتے ہوئے اڈلٹس کو، تو اتنا جلدی وہ سیکھ جاتا ہے۔ دوسرا ہے ریٹینشن، کہ جو بھی انفارمیشن اس نے لی اس کو اپنے مائنڈ کے اندر ریٹین کرنا ہوتا ہے۔ تیسرا پرنسپل ہے ریپروڈکشن، کہ جو بھی انفارمیشن جو ہے وہ لرنر نے لی ہے اس کو وہ وقت آنے پہ، ضرورت پڑنے پہ کیا کرتا ہے؟ ریپروڈیوس کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے موٹیویشن۔ یہ سب سے اہم ہے کہ جتنی موٹیویشن لرنر کو ملے گی وہ اتنا جلدی سے چیزوں کو سیکھتا چلا جائے گا۔ البرٹ بینڈورا نے جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا وہ ایک بوبو ڈال پہ کیا تھا، کہ انہوں نے بچوں کے سامنے ایک بوبو ڈال رکھا، اس کو اڈلٹس ہٹ کرتے رہے اور وہ بوبو ڈال گرتی اور پھر کھڑی ہو جاتی، اور بعد میں انہوں نے وہی بوبو ڈال ایک روم میں رکھی اور بچوں کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا اور ساتھ آبزرو کیا، تو بچے بوبو ڈال کے ساتھ کھیلنے کے بجائے وہ بھی انہیں ہٹ کرتے رہے۔ تو جس طرح انہوں نے اڈلٹس کو آبزرو کیا ہٹ کرتے ہوئے، اسی طرح انہوں نے بھی بجائے اس کے کہ وہ بوبو ڈال کے ساتھ کھیلتے، ریوڈلی انہوں نے جا کے الگ ایک روم کے اندر انہوں نے بوبو ڈال کو ہٹ کرنا شروع کیا۔ تو اس طرح انہوں نے اڈلٹس سے بچوں نے اڈلٹس کو ماڈلنگ بنا کے انہوں نے یہ اگریسو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اسے سیکھا۔ تو یہ تھیوری تھی البرٹ بینڈورا کی، کہ ان کے مطابق جو لرننگ ہوتی ہے وہ سوشلی ہوتی ہے۔